بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. وذروا ما بقي من الربا، اور ربا سود کے بقایا مال کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود اور ربا کے جو بقایا مال ہے ان کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. اے ایمان والو بول کر براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو سچا جانتے ہو، مذہب اسلام کو سچا جانتے ہو، تو سود اور ربا کو چھوڑ دو. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ عام عرب میں سود ربا کا بہت زیادہ رواج تھا. سود و ربا کا بہت زیادہ رواج تھا. گھر گھر سود کے کاروبار کرنے والے موجود تھے، اور ہر ایک کے سود کے بقایا مال لوگوں پر ہوتے تھے اور مطالبے پر مطالبے ہوتے تھے. اور جب
اسلام میں یہ حکم آ گیا حرمت سود، یعنی سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو جس طریقے سے اور حکم پر صحابہ عمل کیے، جیسے کہ شراب کے بارے میں جب اللہ کی طرف سے حرمت آئی کہ شراب حرام ہے تو سارے کے سارے صحابہ چھوڑ دیے۔ تو اسی طریقے سے جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اکثر صحابہ چھوڑ دیے، سودی کاروبار کرنا چھوڑ دیے۔ لیکن ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کے سودی رقم جو ہے کسی اور کے اوپر واجب الادا ہے، تو اس قسم کے بھی بہت سارے صحابہ تھے کہ کسی کے سودی رقم کسی کے ذمہ واجب ہے۔ اب وہ جو رقم بقایا دوسرے کے اوپر واجب الادا ہے، ادا کرنا ہے، تو اب وہ رقم لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ اللہ رب العزت نے صاف طور پر حکم دے دیا کہ جو کچھ اب تک ہوا، اب کسی کے اوپر کتنے بھی روپے کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ اسی درمیان میں ایسا ہوا کہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم، یہ دو قبیلے ہیں، ان دونوں کے اندر ایک قبیلہ بنی مخزوم ہے۔ بنی مخزوم قبیلہ مسلمان ہو گئے اور بنو ثقیف کافر ہیں، اور ان دونوں قبیلوں میں سودی معاملات دونوں کے دونوں قبیلے کیے ہوئے تھے۔ تو جب سود کی حرمت نازل ہو گئی تو بنو ثقیف کے لوگ جو کہ انکار کرنے والے تھے اللہ کے حکم کی، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بنی مخزوم قبیلہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بنی ثقیف کے لوگ بنی مخزوم کے لوگوں سے سود کی رقم جو ہے مطالبے کرتے تھے کہ ہمارا جو سود تم پر ہے وہ دو۔ تو بنی مخزوم کے لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ حرمت نازل ہو گئی ہے، اب ہم اپنے خون پسینے کی کمائی ہم تمہیں کیوں دیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ اور بنی ثقیف کے لوگ کافر تھے، وہ بار بار مطالبے کرتے تھے۔ یہ جھگڑا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ اس وقت جو ہے مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مکہ کے امیر بنا کر تھے۔ تو یہ قصہ ان تک پہنچا، پہنچنے کے بعد حضرت معاذ یا حضرت عتاب بن اسید دونوں کا نام آتا ہے کہ یہ دونوں اس وقت تک مکے کے امیر تھے، تو ان تک یہ قصہ پہنچا۔ تو حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اس قضیے کو، اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ نزاع پہنچا تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے
تو جو اب تک سود کی بقایا رقم ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ حکم نازل ہوا اور اس پر سارے کے سارے مسلمان، تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل پیرا ہو گئے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ جو رأس المال ہے وہ واپس کیا جائے گا، یعنی اصل مال جو تمہارا ہے وہ واپس کیا جائے گا، جو سود ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے اعلان کے لیے جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حجۃ الوداع کا موقع آیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے اندر جو اعلان تھا، اعلان اس مقصد سے تھا کہ دیکھو سود اور ربا یہ صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو جو منع کیا جا رہا ہے صرف مسلمانوں کی نفع کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سود کی حرمت ہر انسان کے لیے ہے۔ سود کی حرمت یعنی سود کو حرام جو قرار دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے، یہ ہر ایک قبیلے کے لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ ہر ایک لوگوں کے لیے یہ حکم فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی حرمت نہ نازل ہوتی تو ایک قبیلے دوسرے کے خون چوستے اور دوسرا قبیلہ ایک قبیلے کے خون کو چوسا کرتے، کیونکہ یہ سود کا جو معاملہ ہے، یہ سود ایسا ہے کہ سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ جو سود کا معاملہ ہے، یہ جو سود خور بھی ہیں، یہ ایک مرتبہ سود لے کے نہیں چھوڑتے، ان کا سلسلہ در سلسلہ چلتا رہتا چلتا رہتا ہے۔ عرب کے اندر یہی تھا، جب کسی کو کوئی قرض دیا جاتا سود پر تو میعاد وقت تک ایک سود باندھ دیا گیا کہ اتنے رقم پر اتنے سود دینا ہے تمہیں۔ وقت متعینہ آیا، آتے ہی اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص جس نے قرض لیا ہے نہیں دے سکا تو کیا کرتے تھے عرب میں؟ اب اس کو اور بڑھاتے، اس سے کہتے کہ دیکھو اب تمہارا وقت ختم ہو چکا، اب تم نہیں دے رہے ہو، اب اس پر اور بھی جو ٹائم گزرے گا اس پر تمہیں سود دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، وہ رقم جو سود کے تھے ان رقم کو اصلی رقم میں ملاتے، پھر اس کے بعد سود باندھتے یہ ایک بہت لمبا سلسلہ چلتا۔ تو یہ کتنی گھناؤنی بات ہے کہ ایک مجبور شخص وقت پر ادا نہیں کر سکا، اور ساتھ ہی ساتھ سود بھی رکھا ہے کہ اتنے وقت تک اتنے روپے دے رہا ہوں، تمہیں اتنے پر اتنا سود دینا۔ وقت آ گیا، بیچارہ نہیں دے سکا، اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ اب جیسے اور وقت مانگتے، ایسا وقت گزرتا رہتا، ان کا سود بڑھتا رہتا۔ تو اس طرح سے مجبور قسم کے شخص کا خون ہی تو چوسنا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ببانگ دہل یہ اعلان کر دیے کہ دیکھو یہ سودی کاروبار، یہ سودی لین دین کا معاملہ ہر ایک قوم کے لیے فائدہ، اس کی حرمت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کی حرمت، یہ حکم جو نازل ہوا ہے ہر ایک قبیلے کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے رک جاؤ۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری آپ کا خطبہ ہے، آخری آپ کا وہ حج بھی ہے اور دنیا کے لوگوں کے لیے آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ سارے کے سارے لوگوں، ہماری جو رقم سود کے تمہارے اوپر ہے، جو واجب الادا ہے، ہمارے بے شمار لوگوں کے جو رقم تمہارے پاس ہے اور اس پر سود ہے، سن لو کہ ہمارے سارے کے سارے لوگ، یعنی سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے صحابہ، تمہارے جو تم پر واجب الادا ہے سود، ہم سب کے سب معاف کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ سودی رقم جتنے تم پر واجب ہے ہمارے، حضور نے فرمایا میرے سارے کے سارے جانثار ساتھی تمہارے سودی رقم کو جو تم پر واجب ہے، جو تمہیں دینا ہے ہمیں، میرے تمام کے تمام صحابہ کرام اس کو معاف کرتا ہے اور ان کو وہ سود نہیں چاہیے۔ تو جب حضور نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہماری جتنی بھی رقم تم پر واجب الادا ہے سود کے سارے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے سارے کے سارے یہ جانثار ساتھی، تم سے بھی گزارش ہے کہ اگر تمہارا میرے صحابہ کے اوپر کوئی سودی رقم ہے تو تم بھی چھوڑ دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت یہاں پر یہ استعمال کی کہ پہلے ہمارے صحابہ کی جتنے بھی سودی رقم کسی کے اوپر تھے سب کو معاف کرایا، پھر اس کے بعد لوگوں سے بھی کہا کہ تم بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ختم کرو، اور آج سے یہ پورا کا پورا لین دین بند کر دو۔ تو اسی وقت کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے، اور بالخصوص حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کی بے شمار سود کی رقمیں کافروں کے اوپر تھی، بہت ساری سودی رقم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لوگوں کے اوپر تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سارے کے ساری وہ سود کے رقم کو معاف کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس واقعے کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو سودی بقایا رقم بچ گئے ہیں تم انہیں چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو انداز اپنایا ہے، انداز یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان رکھنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس قسم کے کاروبار سے باز رہو۔ اگر تم اس قسم کے کاروبار کرتے رہے، سودی لین دین کرتے رہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے تمہارے اس عمل سے کہ تم ایمان والے نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو چاہیے کہ تم ان قسم کے سودی لین دین کے معاملے کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ جو آج جتنے بھی مسلمان ان سودی لین دین کے معاملے میں ہے، ان کو اپنے ایمان کو جانچ لینا چاہیے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ آج بھی یہی دور چل رہا ہے، گھر گھر سودی لین دین کے کاروبار ہو، سودی لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، مسلمان کیا اور کیا سب کے سب اس میں ملوث ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس آیت مبارکہ پر غور کرے اور اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ کیا وہ ایمان والے ہیں یا نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر اس قسم کے کام کرتے رہے، یعنی یہ حکم نازل ہونے کے بعد فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے اس قسم کے کاروبار سے،
اس قسم کے سودی لین دین سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اشتہار سن لو۔ اشتہار کیا ہے؟ اشتہار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سنو۔ اشتہار میں لکھا جا رہا ہے اے ایسے سودی کاروبار کرنے والے لوگوں، اس اشتہار کو پڑھو۔ اشتہار میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اب تمہارے خلاف جنگ کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ پورا قرآن ہے، اس پورے قرآن کریم کے اندر کفر کے علاوہ، کفر کے شدید وعید کے بعد اگر کوئی قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے وعید اور شدید ترین آیت، تو یہ آیت ہے۔ کفر کے عذاب کے بعد اگر شدید ترین کوئی وعید اور دردناک اللہ کی طرف سے ڈانٹ اور ڈپٹ ہے تو یہ آیت مبارک کہ اللہ رب العزت براہ راست ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کاروبار اس قسم کے کر رہے ہیں کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو؟ تمہارا دل دہل جانا چاہیے کہ اللہ کتنے غضبناک ہو کر یہ اعلان اور یہ اشتہار کر رہے ہیں، تم سے یہ اعلان کر رہے ہیں۔ بس اگر تم نہیں باز آتے اس قسم کے کاروبار سے، فَأْذَنُوا، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، تمہارے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، تمہارے جو اصل رأس المال ہے، جو تمہارے رأس المال ہے وہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر زیادتی کرو نہ تم پر کوئی زیادتی کرے۔ لا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر زیادتی کر پاؤ اور نہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی اور ظلم کر پائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم کاروبار جو اس قسم کے کر رہے تھے، اب تم نے توبہ کر لی کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اس قسم کے لین دین سے، اب میں نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب جب تم نے توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد اب جو تم نے مال لگایا ہے، جو تم نے مال لگایا، رأس المال، اصل مال، وہ اصل مال کے حقدار ہو، وہ مال تمہارا، تم لے لو، اس سے زائد نہیں۔ جو مال تم نے لگایا ہے وہ مال حاصل کر لو، وہ تمہارا حق ہے۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی، اسی قسم کے کاروبار میں لگے رہے، تو تمہارا رأس المال، اصل مال بھی گیا، اب تمہیں اصل مال بھی نہیں ملے گا، وہ سارا کا سارا اصل مال بیت المال کو پہنچ جائے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے حکم کا انکار کر کے اس کاروبار میں لگے رہے، گویا کہ تم مرتد ہو گئے، تمہارا اسلام میں داخلہ نہیں ہے، خارج اسلام ہو گئے۔ اب جیسے ہی کوئی انسان مرتد ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اس کا مال اس کا نہیں ہوتا ہے، اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بیت المال کا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر توبہ نہیں کرے تو پھر تمہارا اصل مال بھی گیا، وہ بیت المال کو چلا جائے گا، یا پھر تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اسلام میں رہے نہیں، اسلام سے خارج ہو چکے۔ لا تظلمون، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی ظلم، تم کسی پر ظلم نہ کرو، یعنی ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اصل مال کے علاوہ سودی رقم لے کر کسی کا خون نہ چوسو۔ تم جب نہیں کرو گے تو تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا، تم پر بھی نہیں کہے گا کہ تم بھی جو ہے ہمارے اصل مال کے علاوہ
سودی رقم دو. تو تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے تو دوسرا کیوں ظلم کرے گا؟ یہ بتایا گیا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور اگر کوئی قرض دار تنگ دست ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی قرض دار تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کے ہاتھ کھولنے تک، آسودگی آنے تک، راحت آنے تک انہیں مہلت دے دو. یہاں پر اللہ نے ایک اور حکم کیا نازل فرمایا کہ دیکھو تم کسی کو قرض دی، تم نے کسی کو قرض دیا، کوئی قرض لیا، بیچارہ بندہ 1 مہینے کی مدت تم سے مانگا کہ اتنا میرے کو قرض دو، 1 مدت میں چکا دوں گا. اب بندہ ایسا مجبور رہا، کچھ حالات اس قسم کے آ گئے، کوئی بیمار ہو گیا یا کچھ آپریشن وغیرہ کا بیچ میں آ گیا، بندہ نہیں دے سکا، 1 مہینہ ہو گیا نہیں چکا سکا. اللہ رب العزت کا حکم نازل ہو رہا ہے، ایک قرض دینے والے بندے تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اس مجبور بندے کا خیال رکھو، اس کو اور مہلت دے دو کہ بھائی چلو 1 مہینہ نہیں دے سکے دوسرے مہینے میں دے دو. اس پر زبردستی نہ کرو. یہ زبردستی کرنا اور اس پر سود کے رقم ملاتے رہنا یہ ناجائز ہے. آج ہوتا ہے کوئی کسی سے قرض لیا نہیں دے سکا، اب اس پر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح سے انہیں پریشان کیا جاتا. اللہ نے بتایا کہ دیکھو نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، ان کو مہلت دو، اس کے ہاتھ کھلنے تک، آسودگی اور پریشانی دور ہونے تک ان کو وقت دو. جب دے دے گا، جب آ جائے گا دے دے گا بندہ. تو اس طرح سے نرمی کا معاملہ کرو. اس پر کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہترین چیز ہے. اگر تم اسے صدقہ ہی کر دو تو یہ بہترین چیز ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس صدقے کے ثواب کی خبر رکھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس صدقے پر کیا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے، اگر تم جانتے ہو تو صدقہ کر دو. کیا بتایا کہ اگر وہ سامنے والا نہیں دے پا رہا، مجبور دکھ رہا ہے، تم خود دیکھ رہے کہ بندے کے ہونٹ سوکھ گئے، چہرہ بدل گیا، تمہارے قرض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ تم انہیں معاف کر دو. یہ معاف کر دینا گویا کہ ایک صدقہ ہے. یہ معاف کر دینا کہ جاؤ بھائی، دینا تھا جاؤ، میری طرف سے معاف، جاؤ ہنسی خوشی کی زندگی گزارو، دینے کی ضرورت، جاؤ. کہتے ہیں یہ معاف کر دینا ایک بہترین صدقہ ہے. آج کوئی کرتے نہیں. کیوں؟ ان کو تعلیم پہلے نہیں. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ اس پر کیا اجر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ تو ضرور اس قسم کے معاملات کرتے، معاف کر دیتے. آج تو پہلی بات تعلیم حاصل نہیں کرتے اور پھر معاف کیا کریں گے؟ تو تعلیم کہاں حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اس قسم کی مجلسوں میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ والوں کی مجلس میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. اب اس پر اجر سنیے. طبرانی کی ہے، طبرانی میں ایک روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض دار کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب اور اجر عطا کرتے ہیں کہ جو اس نے قرض دیا ہے اس قرض کے برابر ہر روز گویا کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ہے. جو کسی نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کو وہ معاف کر رہا ہے، کہتے کہ ہر روز اتنا جو اس نے دیا ہے
اس قرض کے برابر اللہ رب العزت اس شخص کو ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ دیا ہے 100 روپے 1 مہینے تک، اب 1 مہینے تک گویا کہ ہر روز 100 روپے صدقہ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی چیز۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض دے کر قرض دار کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوگنی اس قرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے شخص کو اللہ رب العزت اس دن قیامت کے روز اپنا سایہ نصیب کریں گے کہ جس دن کسی سر کو اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کو سایہ نصیب نہیں۔ کسی شخص کو اپنے سر کو اللہ کی رحمت کے سائے سے ڈھانپنے کے لیے سایہ نہیں ملے گا، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ انہیں نصیب کرے گا۔ کتنی بڑی چیز کہ ہر ایک اس دن بدحواس ہوگا، ہر ایک کو حساب کتاب کی پڑی ہوگی کہ کیسے آج حساب کو چکایا جائے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب آج اللہ کے سامنے دینا ہے، کیسے دیا جائے، پریشان ہوں گے۔ اور یہ ایک شخص جس نے نرمی کا معاملہ کیا قرض دار کے ساتھ اور اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ انہیں نصیب کرے۔ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ دینے والے۔ بہت وضاحت ہے ان آیات مبارکہ میں۔ یہ 10 آیتیں جو ربا اور سود کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں 7 آیتیں ہیں ربا اور سود کے بارے میں، اور سورہ نساء کے اندر 2 آیتیں ہیں، اسی طریقے سے سورہ روم کے اندر، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر 10 یا 11 آیتیں ایسی سودی لین دین کے بارے میں کہ اس کی حرمت کے بارے میں ہے کہ انسان اگر اس کی وضاحت پڑھتے رہے تو بہت کچھ اسے معلومات حاصل، بہت وضاحت ہے۔ اب آخری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، اے مسلمانوں ڈرو اس دن سے جس میں سب کے سب کو اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ اے مسلمانوں ڈرو اس دن سے جس دن میں سب کے سب کو اللہ کے سامنے پیشی کی جائے گی، اس دن سے ڈرو۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک شخص کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے، یہ جو احکام سود کے بیان فرمائے ہیں ان تمام آیات میں سے یہ آخری آیت ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی وَاتَّقُوا يَوْمًا، حضور علیہ السلام پر سب سے آخری اترنے والی آیت بھی یہی ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام 31 دن 31 دن یا پھر 9 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہو گیا، یعنی حضور علیہ السلام وفات پا گئے۔ اس آیت کے 31 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور آخری آیت یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ مسلمانوں اس دن سے ڈرو جس دن میں سب کے سب کو اللہ کے سامنے پیشی کی جائے گی۔ ثُمَّ تُوَفَّى، پھر ہر ایک شخص کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے۔ بڑے زبردست قسم سے اللہ نے اپنا طرز یہاں پر اپنایا۔ دنیا کی کتاب میں آپ دیکھیں گے، دنیا کے قوانین میں دیکھیں گے
جو بھی قوانین لاگو کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے؟ فوراً ڈنکے کی چوٹ پر کوئی سا بھی قانون لاگو کر دیا جاتا ہے، پاور ہے، ماننا ہی ماننا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا طرز اس طرح اپناتے ہیں کہ کسی بھی حکم کو نازل کرنے سے پہلے اس کا ذہن تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذہن کس طرح سے تیار کرتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ذہن اس طرح سے تیار کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا ڈر بٹھا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو اس دن سے جو آنے والا دن ہے، آگے پیچھے کیا کیا تمہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی آگے والا دن ہے، عذاب اور جزا اور بدلے کا دن باقی ہے، آج تم کچھ بھی کر لو اس دن کو سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا خوف بٹھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد عذاب کی دھمکی کہ دیکھو آنے والا ایک دن ہے، اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن کامیاب وہی ہے جو آج کے دن کو بہتر بنا لے۔ تو آج کے دن کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو مانو۔ یہ بہترین طرز عمل ہے اللہ کا، کوئی اور قانون میں یہ طرز نہیں ملے گا۔ بس کیا ہوگا؟ فوراً قانون لاگو کر دیا جائے، یہ قانون مانو نہیں تو چلے جاؤ جیل کے اندر، نہیں مانو گے ایسا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ذہن سازی پہلے کرتے ہیں ہر ایک بندے کہ پہلے ذہن بناتے ہیں، ذہن بنانے کے بعد اپنا خوف بٹھانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھو آنے والا دن ایسا ہے، اس میں جزا و سزا کا دن ہے، اس دن کو کامیاب کرنے کے لیے آج تمہیں میرے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے یہ پیرایا اپنایا، اور یہ بہترین انداز ہے اللہ کا۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سودی کاروبار کے ایک ایک پیسے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور سودی کاروبار سے پوری اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے ہماری آنے والی نسلوں کی اس حرمت والے کام سے اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔